سعادت حسن منٹو. سہائے. یہ مت کہو کہ 1 لاکھ ہندو اور 1 لاکھ مسلمان مرے ہیں، یہ کہو کہ 2 لاکھ انسان مرے ہیں، اور یہ اتنی بڑی ٹریجڈی نہیں کہ 2 لاکھ انسان مرے ہیں. ٹریجڈی اصل میں یہ ہے کہ مارنے اور مرنے والے کسی بھی کھاتے میں نہیں گئے. 1 لاکھ ہندو مار کر مسلمانوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ ہندو مذہب مر گیا ہے، لیکن وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا. اسی طرح 1 لاکھ مسلمان قتل کر کے ہندوؤں نے بغنے بجائی ہوں گی کہ اسلام ختم ہو گیا ہے، مگر حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ اسلام پر ایک ہلکی سی خراش بھی نہیں آئی. وہ لوگ بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بندوقوں سے مذہب شکار کیے جا سکتے ہیں. مذہب، دین، ایمان، دھرم، یقین، عقیدت، یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے جسم میں نہیں، روح میں ہوتا ہے. چھرے، چاقو اور گولی سے یہ کیسے فنا ہو سکتا ہے؟ ممتاز اس روز بہت ہی پرجوش تھا. ہم صرف 3 تھے جو اسے جہاز پر چھوڑنے کے لیے آئے تھے. وہ ایک غیر متعین عرصے کے لیے ہم سے جدا ہو کر پاکستان جا رہا تھا. پاکستان جس کے وجود کے متعلق ہم میں سے کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا. ہم تینوں ہندو تھے. مغربی پنجاب میں ہمارے رشتہ داروں کو بہت مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا. غالباً یہی وجہ تھی کہ ممتاز ہم سے جدا ہو رہا تھا. جو کل کو لاہور سے خط ملا کہ فسادات میں اس کا چچا مارا گیا ہے تو اس کو بہت صدمہ ہوا. چنانچہ اسی صدمے کے زیر اثر باتوں باتوں میں ایک دن اس نے ممتاز سے کہا، میں سوچ رہا ہوں اگر ہمارے محلے میں فساد شروع ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ ممتاز نے اس سے پوچھا، کیا کرو گی؟ جوگل نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، میں سوچ رہا ہوں بہت ممکن ہے میں تمہیں مار ڈالوں. یہ سنتا ممتاز کو خاموش ہو گیا اور اس کی یہ خاموشی تقریباً 8 روز تک قائم رہی، اور اس وقت ٹوٹی جب اس نے اچانک ہمیں بتایا کہ وہ 3:45 بجے سمندری جہاز سے کراچی جا رہا ہے. ہم تینوں میں سے کسی نے اس کے اس ارادے کے متعلق بات چیت نہ کی. جوگل کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ ممتاز کی روانگی کا باعث اس کا یہ جملہ ہے، میں سوچ رہا ہوں بہت ممکن ہے میں تمہیں مار ڈالوں. غالباً وہ اب تک یہ سوچ رہا تھا کہ وہ مشتعل ہو کر ممتاز کو مار سکتا ہے یا نہیں. ممتاز جو کہ اس کا جدوی دوست تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ ہم تینوں میں سے سب سے زیادہ خاموش تھا. لیکن عجیب بات ہے کہ ممتاز غیر معمولی طور پر بادونی ہو گیا تھا، خاص طور پر روانگی سے چند گھنٹے پہلے. صبح اٹھتے ہی اس نے پینا شروع کر دی. اسباب وغیرہ کچھ اس انداز سے باندھا اور بندوایا جیسے وہ کہیں سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہے. خود ہی بات کرتا تھا اور خود ہی ہنستا تھا. کوئی اور دیکھتا تو سمجھتا کہ وہ بمبئی چھوڑنے میں ناقابل بیان مسرت محسوس کر رہا ہے، لیکن ہم تینوں اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ صرف اپنے جذبات چھپانے کے لیے ہمیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے بہت چاہا کہ اس سے اس کی یکلخت روانگی کے متعلق بات کروں. اشارتاً میں نے جوگل سے بھی کہا کہ وہ بات چھیڑے، مگر ممتاز نے ہمیں کوئی موقع ہی نہ دیا. جوگل 3-4 پیک پی کر اور بھی زیادہ خاموش ہو گیا اور دوسرے کمرے میں لے گیا. میں اور برج موہن اس کے ساتھ رہے. اسے کئی بل ادا کرنے تھے، ڈاکٹروں کی فیسیں دینی تھی، لانڈری سے کپڑے لانے تھے. یہ سب کام اس نے ہنستے کھیلتے کیے، لیکن جب اس نے ناکے کے ہوٹل کے بازو والی دکان سے ایک پان لیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. برج موہن کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلتے ہوئے اس نے ہولے سے کہا، یاد ہے برج، آج سے 10 برس پہلے جب ہمارا حال بہت پتلا تھا، گوبند نے ہمیں 1 روپیہ ادھار دیا تھا. راستے میں ممتاز خاموش رہا، مگر گھر پہنچتے ہی اس نے پھر باتوں کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا، ایسی باتوں کا جن کا سر تھا نہ پیر. لیکن وہ کچھ ایسی پرخلوص تھیں کہ میں اور برج موہن برابر ان میں حصہ لیتے رہے. جب روانگی کا وقت قریب آیا تو جوگل بھی شامل ہو گیا، لیکن جب ٹیکسی بندرگاہ کی طرف چلی تو سب خاموش ہو گئے. ممتاز کی نظریں بمبئی کے وسیع اور کشادہ بازاروں کو الوداع کہتی رہیں، حتیٰ کہ ٹیکسی اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئی. بے حد بھیڑ تھی، ہزارہا ریفیوجیز جا رہے تھے، خوشحال بہت کم اور بدحال بہت زیادہ. بے پناہ ہجوم تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اکیلا ممتاز جا رہا ہے، ہمیں چھوڑ کر ایسی جگہ جا رہا ہے جو اس کی دیکھی والی نہیں، جو اس کے مانوس بنانے پر بھی اجنبی رہے گی.
لیکن یہ میرا اپنا خیال تھا، میں نہیں کہہ سکتا کہ ممتاز کیا سوچ رہا تھا۔ جب کیبن میں سارا سامان چلا گیا تو ممتاز ہمیں عرشے پر لے گیا۔ ادھر جہاں آسمان اور سمندر آپس میں مل رہے تھے، ممتاز دیر تک دیکھتا رہا، پھر اسے جگل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، یہ محض فریب نظر ہے، آسمان اور سمندر کا آپس میں ملنا۔ لیکن یہ فریب نظر کس قدر دلکش ہے، یہ ملاپ۔ جگل خاموش رہا، غالباً اس وقت بھی اس کے دل و دماغ میں اس کی یہ کہی ہوئی باتیں چٹکیاں لے رہی تھیں۔ میں سوچ رہا ہوں، بہت ممکن ہے میں تمہیں مار ڈالوں۔ ممتاز نے جہاز کے بار سے برانڈی منگوائی، کیونکہ وہ صبح سے یہی پی رہا تھا۔ ہم چاروں گلاس ہاتھ میں لیے جنگلے کے ساتھ کھڑے تھے۔ ریفیوجی دھڑا دھڑ جہاز میں سوار ہو رہے تھے اور قریب قریب ساکن سمندر پر آبی پرندے منڈلا رہے تھے۔ جگل نے دفعتاً ایک ہی جرعے میں اپنا گلاس ختم کیا اور نہایت ہی بھونڈے انداز میں ممتاز سے کہا، مجھے معاف کر دینا ممتاز، میرا خیال ہے میں نے اس روز تمہیں دکھ پہنچایا تھا۔ ممتاز سے تھوڑا توقف کے بعد جگل سے سوال کیا، جب تم نے کہا تھا میں سوچ رہا ہوں، بہت ممکن ہے میں تمہیں مار ڈالوں، کیا اس وقت واقعی تم نے یہی سوچا تھا؟ نیک دلی سے اسی نتیجے پر پہنچے تھے؟ جگل نے اس بات پر سر ہلایا، لیکن مجھے افسوس ہے، تم مجھے مار ڈالتے تو تمہیں زیادہ افسوس ہوتا، ممتاز نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ لیکن صرف اس صورت میں اگر تم نے غور کیا ہوتا کہ تم نے ممتاز کو، ایک مسلمان کو، ایک دوست کو نہیں بلکہ ایک انسان کو مارا ہے۔ وہ اگر حرام زادہ تھا تو تم نے اس کی حرام زدگی کو نہیں بلکہ خود اس کو مار ڈالا ہے۔ وہ اگر مسلمان تھا تو تم نے اس کی مسلمانی کو نہیں اس کی ہستی کو ختم کیا ہے۔ اگر اس کی لاش مسلمانوں کے ہاتھ آتی تو قبرستان میں ایک قبر کا اضافہ ہو جاتا، لیکن دنیا میں ایک انسان کم ہو جاتا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے اور کچھ سوچنے کے بعد اس نے پھر بولنا شروع کیا، ہو سکتا ہے میرے ہم مذہب مجھے شہید کہتے، لیکن خدا کی قسم اگر ممکن ہوتا تو میں قبر پھاڑ کر چلانا شروع کر دیتا۔ مجھے شہادت ہے یہ رتبہ قبول نہیں، مجھے یہ ڈگری نہیں چاہیے جس کا امتحان میں نے دیا ہی نہیں۔ لاہور میں تمہارے چچا کو ایک مسلمان نے مار ڈالا، تم نے یہ خبر ممبئی میں سنی اور مجھے قتل کر دیا۔ بتاؤ تم اور میں کس تمغے کے مستحق ہیں؟ اور لاہور میں تمہارا چچا اور اس کا قاتل کس خلت کا حقدار ہے؟ میں تو یہ کہوں گا، مرنے والے کتے کی موت مرے اور مارنے والوں نے بیکار، بالکل بیکار اپنے ہاتھ خون سے رنگے۔ باتیں کرتے کرتے ممتاز بہت جذباتی ہو گیا، لیکن اس زیادتی میں خلوص برابر کا تھا۔ میرے دل پر خصوصاً اس کی اس بات کا بہت اثر ہوا کہ مذہب، دین، ایمان، یقین، دھرم، عقیدت، یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے جسم کے بجائے روح میں ہوتا ہے، جو چھرے، چاقو اور گولی سے فنا نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ یہ سن کر ممتاز نے اپنا خیالات کا جائزہ لیا اور قدر بے چینی سے کہا، نہیں، بالکل ٹھیک نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ سب ٹھیک تو ہے، لیکن شاید میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اچھی طرح ادا نہیں کر سکا۔ مذہب سے میری مراد یہ مذہب نہیں، یہ دھرم نہیں جس میں ہم میں سے 99% مبتلا ہیں۔ میری مراد اس خاص چیز سے ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے مقابلے میں جداگانہ حیثیت بخشتی ہے، وہ چیز جو انسان کو حقیقت میں انسان ثابت کرتی ہے۔ لیکن یہ چیز کیا ہے؟ افسوس ہے کہ میں اسے ہتھیلی پر رکھ کر نہیں دکھا سکتا۔ یہ کہتے کہتے ایک دم اس کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی اور اسے جیسے خود سے پوچھنا شروع کیا، لیکن اس میں وہ کون سی خاص بات تھی؟ کٹر ہندو تھا، پیشہ نہایت ہی ذلیل، لیکن اس کے باوجود اس کی روح کس قدر روشن تھی۔ میں نے پوچھا، کس کی؟ ایک بھڑوے کی۔ ہم تینوں چونک پڑے۔ ممتاز کے لہجے میں کوئی تکلف نہیں تھا، اس لیے میں نے سنجیدگی سے پوچھا، ایک بھڑوے کی؟ ممتاز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ کیسا انسان تھا، اور زیادہ حیرت اس بات کی ہے کہ وہ عرف عام میں ایک بھڑوا تھا، عورتوں کا دلال، لیکن اس کا ضمیر بہت صاف تھا۔ ممتاز تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، جیسے وہ پرانے واقعات اپنے دماغ میں تازہ کر رہا ہے۔ چند لمحات کے بعد اس نے پھر بولنا شروع کیا۔ اس کا پورا نام مجھے یاد نہیں، کچھ سہائی تھا۔
بنارس کا رہنے والا، بہت ہی صفائی پسند۔ وہ جگہ جہاں وہ رہتا تھا وہ بہت ہی چھوٹی تھی، مگر اس نے بڑی سلیقے سے اسے مختلف خانوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ پردے کا معقول انتظام تھا، چارپائیاں اور پلنگ نہیں تھے، لیکن گدیلے اور گودکے موجود تھے۔ چادریں اور غلاف وغیرہ ہمیشہ اجلے رہتے تھے۔ نوکر موجود تھا، مگر صفائی وہ خود اپنے ہاتھ سے کرتا تھا۔ صرف صفائی ہی نہیں، ہر کام۔ اور وہ سر سے بلا کبھی نہیں ڈالتا تھا، دھوکہ اور فریب نہیں کرتا تھا۔ رات زیادہ گزر گئی ہے اور آس پاس سے پانی ملی شراب ملتی ہے تو وہ صاف کہہ دیتا تھا کہ صاحب اپنے پیسے ضائع نہ کیجیے۔ اگر کسی لڑکی کے متعلق اسے شک ہے تو وہ چھپاتا نہیں تھا۔ اور تو اور اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ 3 برس کے عرصے میں 20,000 روپے کما چکا ہے۔ ہر 10 میں سے 2.5 کمیشن کے لے کر اسے صرف 10,000 اور بنانے تھے۔ معلوم نہیں صرف 10,000 اور کیوں، زیادہ کیوں نہیں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ 30,000 روپے پورے کر کے وہ واپس بنارس چلا جائے گا اور بزازی کی دکان کھولے گا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ صرف بزازی ہی کی دکان کھولنے کا آرزومند کیوں تھا۔ میں یہاں تک سن چکا تو میرے منہ سے نکلا، عجیب و غریب آدمی تھا۔ ممتاز نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ سر تپا بناوٹ ہے، ایک بہت بڑا فراڈ ہے۔ کون یقین کر سکتا ہے کہ وہ ان تمام لڑکیوں کو جو اس کے دھندے میں شریک تھیں اپنی بیٹیاں سمجھتا تھا۔ یہ بھی اس وقت میرے لیے بڑی دز وہم تھا کہ اس نے ہر لڑکی کے نام پر پوسٹ آفس میں سیونگ اکاؤنٹ کھول رکھا تھا اور ہر مہینے کل آمدنی وہاں جمع کراتا تھا۔ اور یہ بات تو بالکل ناقابل یقین تھی کہ وہ 10-12 لڑکیوں کے کھانے پینے کا خرچ اپنی جیب سے ادا کرتا ہے۔ اس کی ہر بات مجھے ضرورت سے زیادہ بناوٹی معلوم ہوتی تھی۔ ایک دن میں اس کے یہاں گیا تو اس نے مجھ سے کہا، امینہ اور سکینہ دونوں چھٹی پر ہیں۔ میں ہر ہفتے ان دونوں کو چھٹی دے دیتا ہوں تاکہ باہر جا کر کسی ہوٹل میں ماس وغیرہ کھا سکیں۔ یہاں تو آپ جانتے ہیں سب وشنو ہیں۔ میں یہ سن کر دل ہی دل میں مسکرایا کہ مجھے بنا رہا ہے۔ ایک دن اس سے بتایا کہ احمد آباد کی اس لڑکی نے جس کی شادی اس نے ایک مسلمان کا حق سے کرا دی تھی، لاہور سے خط لکھا ہے کہ دادا صاحب کے دربار میں اس نے ایک منت مانی تھی جو پوری ہوئی۔ اب اس سے سہائے کے لیے منت مانی ہے کہ جلدی جلدی اس کے 30,000 روپے پورے ہوں اور وہ بنارس جا کے بزازی کی دکان کھول سکے۔ یہ سن کر تو میں ہنس پڑا۔ میں نے سوچا چونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے ممتاز سے پوچھا، تمہارا خیال غلط تھا؟ بالکل۔ اس کے قول و فعل میں کوئی بود نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی خامی ہو، بہت ممکن ہے اس سے اپنی زندگی میں کئی لغزشیں سرزد ہوئی ہوں، مگر وہ ایک بہت ہی عمدہ انسان تھا۔ جبیل نے سوال کیا، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس کی موت پر۔ یہ کہہ کر ممتاز کو عرصے کے لیے خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ادھر دیکھنا شروع کیا جہاں آسمان اور سمندر ایک دھندلی سی آغوش میں سمٹے ہوئے تھے۔ فسادات شروع ہو چکے تھے۔ میں علی صبح اٹھ کر پنڈی بازار سے گزر رہا تھا۔ کرفیو کے باعث بازار میں آمد و رفت بہت ہی کم تھی، ٹرام بھی نہیں چل رہی تھی۔ ٹیکسی کی تلاش میں چلتے چلتے جب میں جے ہسپتال کے پاس پہنچا تو فٹ پاتھ پر ایک آدمی کو میں نے بڑے سے ٹوکرے کے پیچھے گٹھلی بنے ہوئے دیکھا۔ میں نے سوچا کوئی پارٹی والا مزدور سو رہا ہے، لیکن جب میں نے پتھر کے ٹکڑوں پر خون کے لوتھڑے دیکھے تو رک گیا۔ واردات قتل کی تھی۔ میں نے سوچا اپنا راستہ لوں، مگر لاش میں حرکت پیدا ہوئی۔ میں پھر رک گیا۔ آس پاس کوئی نہ تھا۔ میں نے جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے سہائے کا جانا پہچانا چہرہ نظر آیا، مگر خون کے دھبوں سے بھرا ہوا۔ میں اس کے فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور غور سے دیکھا۔ اس کی ٹول کی سفید قمیص جو ہمیشہ بے داغ ہوا کرتی تھی لہو سے لتھڑی ہوئی تھی۔ زخم شاید پسلیوں کے پاس تھا۔ اس نے ہولے ہولے کراہنا شروع کر دیا تو میں نے احتیاط سے اس کا کاندھا پکڑ کر ہلایا جیسے کسی سوتے کو جگایا جاتا ہے۔ 1-2 بار میں نے اس کو نامکمل نام سے بھی پکارا۔ میں اٹھ کر جانے ہی والا تھا کہ اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ دیر تک وہ ان ادکیلی آنکھوں سے پکٹگی باندھے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر ایک دم اس کے سارے بدن میں تشنج سی کیفیت پیدا ہوئی اور اس نے مجھے پہچان کر کہا، آپ میں نے اس سے تلے اوپر بہت سی باتیں پوچھنا شروع کر دی۔ وہ کیسے ادھر آیا؟ کس نے اس کو زخمی کیا؟
कब से वो फुटपाथ पर पड़ा है, सामने अस्पताल है, क्या मैं वहाँ इत्तला दूँ? उसमें बोलने की ताकत नहीं थी। जब मैंने सारे सवाल कर डाले तो कराते हुए उसने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज कहे, मेरे दिन पूरे हो चुके थे। भगवान को यही मंजूर था। भगवान को जाने क्या मंजूर था, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था कि मैं मुसलमान होकर मुसलमानों के इलाके में एक आदमी को जिसके मुतल्लिक मैं जानता था कि हिंदू है, इस एहसास के साथ मरते देखूं कि उसका मारने वाला मुसलमान था और आखिरी वक्त में उसकी मौत के सरहाने जो आदमी खड़ा था वो भी मुसलमान था। मैं डरपोक तो नहीं, लेकिन उस वक्त मेरी हालत डरपोकों से बदतर थी। एक तरफ ये खौफ दामनगी था, मुमकिन है मैं ही पकड़ा जाऊं। दूसरी तरफ ये डर था कि पकड़ा न गया तो पूछगछ के लिए धर लिया जाऊंगा। एक बार ख्याल आया, अगर मैं इसे अस्पताल ले गया तो क्या पता अपना बदला लेने की खातिर मुझे फंसा दे। सोचे मरना तो है, क्यों न इसे साथ लेकर मरूं। इसी किस्म की बातें सोचकर मैं चलने ही वाला था, बल्कि यूं कहिए कि भागने वाला था कि सहाय ने मुझे पुकारा। मैं ठहर गया। ना ठहरने के इरादे के बावजूद मेरे कदम रुक गए। मैंने उसकी तरफ इस अंदाज से देखा गोया उससे कह रहा हूँ, जल्दी करो मियाँ, मुझे जाना है। उसने दर्द की तकलीफ से दोहरा होते हुए बड़ी मुश्किलों से अपनी कमीज के बटन खोले और अंदर हाथ डाला, मगर जब कुछ और करने की उसमें हिम्मत न रही तो मुझे कहा, नीचे बंडी है, उधर की जेब में कुछ जेवर और 1200 रुपये है। ये सुल्ताना का माल है। मैंने मैंने एक दोस्त के पास रखा हुआ था। आज उसे आज उसे भेजने वाला था, क्योंकि क्योंकि आप जानते हैं खतरा बहुत बढ़ गया है। आप उसे दे दीजिएगा और कहिएगा फ़ौरन चली जाए, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। मुमताज़ खामोश हो गया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आवाज़ सुहाई की आवाज़ में जो जे अस्पताल के फुटपाथ पर उभरी थी। दूर उधर जहाँ आसमान और समंदर एक धुंधली सी आगोश में मदखम थे, हल हो रही है। जहाज ने विसल दिया तो मुमताज़ ने कहा, मैं सुल्ताना से मिला, उसको जेवर और रुपया दिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब हम मुमताज़ से रुखसत होकर नीचे उतरे तो वो अर्शे पर जंगले के साथ खड़ा था। उसका दाहिना हाथ हिल रहा था। मैं झुककर से मुखातिब हुआ, क्या तुम्हें ऐसा मालूम नहीं होता कि मुमताज़ सुहाई की रूह को बुला रहा है, हम सफ़र बनाने के लिए? झुकन ने सिर्फ इतना कहा, काश मैं सुहाई की रूह होता।